میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور ماں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں نے برکت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کو پڑھا، اور اس لیے قرأت صبا میں پڑھا کیونکہ یہاں کی چھوٹی چھوٹی بچی بھی قرأت صبا کو جانتی ہے اور ماشاءاللہ سورہ فاتحہ سناتی ہے، تو میں نے اپنا سبق بھی تازہ کر لیا، کیونکہ بہت لمبا زمانہ ہو گیا یہ صبا اور عشرہ پڑھ کر۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار یہ ملاقات کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً مجھے ہمارے افروز فتح بیٹے کہوں یا دوست کہوں، ان کا ایک جملہ بہت پسند آیا کہ لوگ اجمیر آتے ہیں خواجہ کے دربار پر، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر آتے ہیں، تو جس مقصد سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو یہ مبارک زمین اجمیر میں بھیجا تھا، انہوں نے تو خیر اپنا مقصد پورا کیا، مگر جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ الحمدللہ ہمارے مولانا ایوب صاحب اتھڑا میں اسے پورا کر رہے ہیں۔ تو یہاں جو بھی آئے ایک درخواست ہے کہ وہ یہاں اتھڑا ضرور آئے اور مجلس دعوت الحق سنستھا کو ضرور دیکھے، کیونکہ ہم نے بہت مدرسے دیکھے، ہم نے ہمارے 30 سال کے دور میں انڈیا میں اور آؤٹ آف انڈیا میں ہم نے مدرسے بھی دیکھے، مسجدیں بھی دیکھی، خانقاہ بھی دیکھی، دعوت و تبلیغ کا کام بھی دیکھا، اسکول بھی دیکھا، کالجز بھی دیکھی، یونیورسٹی بھی دیکھا، لیکن سب کو الگ الگ دیکھا۔ اگر مدرسہ نظر آتا ہے تو وہاں ہمیں اسکول نظر نہیں آتی ہے، اگر ہمیں کوئی بہت بڑا کالج نظر آتا ہے تو وہاں پرائمری اسکول ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ مولانا ایوب صاحب کا کمال ہے کہ ایک ہی میدان میں انہوں نے ہر طرح کے سمندر کو جمع کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان مال میں اور آپ کے علم و عمل میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب یہ چونکہ مستورات کو جمع کیا ہے اور اس لیے جمع کیا ہے کیونکہ میری عادت کبھی بھی یہ ٹائم پر بیان کرنے کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اتھڑا میں بچوں میں نے بیان کیا تھا اسی وقت میں، اس وقت بھی میرا اور مولانا ایوب کا بڑا جھگڑا ہوا تھا، کیونکہ میری عادت نہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس بیان کروانا ہے عصر سے لے کے فجر تک کروائے، لیکن فجر سے لے کے عصر تک میرے کو بالکل نہ چھیڑے۔ لیکن مولانا ایوب معلوم نہیں کیسے مٹی کا پیدا ہوا ہے، میرے کو بار بار آپ کو معلوم ہے صبح فجر کے بعد جو چائے پانی تھوڑا بہت کیا، اس کے بعد میں چونکہ رات بھر جاگا ہوا تھا تو جو میں سو گیا، ابھی یہ اٹھا ہوں اور وضو کیا ہوں اور یہاں پہ لا کے میرے کو بٹھا دیا ہے۔ آپ لوگوں نے ناشتہ کیا؟ میرے کو ناشتہ نہیں ملا، اور پھر اطمینان سے بولتا ہے وہ تو 1 گھنٹہ بھی بولیں گے۔ ہاں بھائی، میں سوچتا ہوں ایک بات کہوں آپ تمام سے، کیونکہ ماں بہنوں کا پروگرام ہے نا، سب سے بڑی چیز جو ہے نا میرے پیاروں، اگر ہم کو ترقی کرنا ہے، دینے والی ذات، ساتھ میں بولو، دینے والی ذات اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، کسی کو بھی ذریعہ، جیسے یہاں پہ اتنا جو بڑا بنا ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا ذریعہ بنا ہوگا، لیکن یہ ذریعہ ایسا نہیں بنا۔ پہلے مولانا ایوب نے راتوں کو اٹھ کر کس سے مانگا ہوگا؟ اس سے آج ہم جتنی ماں بہنیں ہیں اور جتنے ہمارے پیارے بچے ہیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو جاوے، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ لوگ آپ کے آگے پیچھے رہے، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے مالا مال کرے۔ ایک کام کرنا پڑے گا، روزانہ آدھا گھنٹہ نکالو جس میں تم اور تمہارا اللہ، پھر اللہ کے راستے کھلتا جائے گا، کیونکہ 20ویں پارے میں، سمجھنا برابر، کون سے پارے میں؟ 20ویں پارے میں اللہ نے خود فرمایا، اے پریشان، اے پریشان، اللہ ہم کو کہتے ہیں، ہمارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اللہ کہتے پریشان ہے نا، پریشان ہے، کھانے کا مسئلہ ہے نا، گھر میں ٹینشن کا مسئلہ ہوتا، کبھی گھر میں ساس ہے تو بہو کی ٹینشن، کبھی بہو کو ساس کا ٹینشن، کبھی دیورانی کا ٹینشن، کبھی جیٹھانی کا ٹینشن، کبھی گھر میں شوہر کا ٹینشن، اللہ کہتے ہیں پریشان ہے، لیکن اللہ کہتے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، مجھے پکار لے، میرے دربار میں دیر تو ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ کہتے مجھے پکار لے، ایک دن آئے گا میں تیری پکار کو سنوں گا اور اس وقت یاد کرنا تیری ساری مصیبتیں دور کروں گا اور زمین میں تجھے وہ عزت دوں گا جو علاقے میں نے کسی کو بھی عزت نہیں دیا ہوں گا۔
تو ہم کو کس کو پکارنا ہے؟ میں ابھی آ رہا ہوں قرآن کریم میں کون سا پارہ میں نے آپ کو بتایا؟ 20واں پارہ. اللہ نے فرمایا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے آجا آجا میرے دربار میں آجا. اللہ فرماتے ایک بار تیرا کام پکارنا ہوگا، میں ساری پریشانی دور کروں گا، اور زمین میں جان کا معاملہ ہوگا، مال کا معاملہ ہوگا، عزت کا معاملہ ہوگا، سب سے زیادہ تجھے عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. بات سے سب لوگ تیار ہیں نا؟ پہلی بات دیکھو، میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ہم آگے والی بات پر جائیں گے. آپ سب نے ہمارے نبی کی بیٹی کا نام سنا ہے نا؟ بولو نا کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اس واقعے پر آنے سے پہلے میں بتاؤں، ایک دن ایسا ہوا، صبح ہوئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی تھی، کیونکہ ہمارے نبی کا چوتھا دن تھا. آپ نے کھایا؟ آپ کو کھانا ملا ہی نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے معاملہ تھا. وجہ سچ بتاؤں، ہمارے نبی چاہتے ایک بار اعلان کرتے کیا مدینے میں دیگوں کی دیگیں تیار ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی، برتنوں کے برتن تیار ہو جاتے ہیں نا. بلکہ اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ، او میرا مصطفیٰ، ایک بار اپنا ہونٹ ہلا دو، یہ احد پہاڑ میں تمہارے لیے سونے کا بنا دوں گا. احد پہاڑ جو ہے نا 18 کلومیٹر 80 کلومیٹر پر احد پہاڑ ہے. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ ایک بار کہہ دو میں سونے کا بنا دوں گا. میرے دوستو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ، مجھے کچھ دن ایسے چاہیے جس میں نہ کھاؤں تاکہ میں صبر کروں گا، اور کچھ دن ایسے مل جائے تھوڑے بہت جس میں کچھ کھا لوں، شکر کروں گا، صبر کر کے میرے امت کے غریبوں کو سبق سکھاؤں گا، شکر کر کے میرے امت کے مالداروں کو سبق سکھاؤں گا. میرے دوستو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں. تو چوتھی صبح ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کھانے کو کچھ ملا نہیں. ہمارے نبی اپنی پہلی بیوی کے گھر پر گئے تو وہاں بھی پتہ چلا کہ کچھ نہیں ہے. دوسری بیوی کے گھر پر گئے، وہاں بھی کچھ نہیں. تیسری زوجہ محترمہ کے گھر پر گئے، وہاں بھی کچھ نہیں. چوتھی بیوی کے گھر پر گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھی سب کے گھر پر باری باری گئے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے نبی کی بیوی تھی، ہماری ماں ہے. بولو ہماری ماں ہے. بول دو رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. تو ہمارے نبی سب کے گھر پر گئے مگر کچھ نہیں ملا. تو ہمارے نبی نے آخر میں سوچا چلو بیٹی فاطمہ کے گھر پر تو جائے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آہستہ سے فاطمہ کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر تھے، انہوں نے دروازہ کھولا اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو کہا فاطمہ فاطمہ، ابو آئے یعنی ابا آئے ہیں. تو حضرت فاطمہ بھی دوڑتے دوڑتے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اس کے بعد گھر میں آئے. اب سننا، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ادھر حضرت فاطمہ ہے. تو حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا اچانک گھر پر بغیر اطلاع، وداؤٹ انفارمیشن اچانک کیوں آ گئے؟ کہا بیٹی بہت بھوک لگی ہے، چوتھا دن ہے، کھانے کو کچھ ملا نہیں ہے. تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو. کا کیا ہوا؟ ہمارا بھی 1.5 دن ہو گیا، ہم کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. تو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے کہ آیا تھا کھانے کے لیے، جب کھانا ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے نبی کی نظر پڑی 2 معصوم بچوں پر. بولو سبحان اللہ. کون؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی نے کہا ان کا 1 دن ہو گیا، 24 گھنٹے ان کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا. سچ بتاؤ، ہمارے نبی نانا تھے، نانا کے دل پر کیا گزری ہوگی جب نواز سے 24 گھنٹے سے بھوکے ہیں، بیٹی فاطمہ 1.5 دن سے بھوکی ہے، میرے داماد حضرت علی 1.5 دن سے بھوکے ہیں، اور خود ہمارے نبی 4 دن سے بھوکے ہیں. ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، میں تو اس لیے آیا تھا کہ کچھ ہوتا تو میں کھا لیتا، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر ہمارے نبی گھر سے باہر نکلے. میری ماں بہنیں، اللہ کی قسم ہمارے نبی 10 قدم پہنچے ہوں گے کہ کوئی حضرت علی کے دوست آئے اور کچھ تھوڑی سی روٹیاں لے کر آئے، کپڑے میں لپیٹ کر آئے، اچانک آ گئے اور آ کر کہا کہ علی آپ کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے. بس وہ تو دے کر چلے گئے.
अब हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, क्यों? आपस में आंखों आंखों से बात करें, हम नहीं खाएंगे, किनको खिलाएंगे? जो अभी गए 10 कदम दूर गए, उनको बुला ले रहे। लेकिन हजरत अली की हिम्मत ना होए कि फातिमा को कहे कि अब्बा को बुला लो, और फातिमा की हिम्मत ना होए कि रहने दो खाना, पहले अब्बा को बुला लो, क्योंकि सामने 2 बेटे भी तो है ना, कौन? हजरत हसन और हुसैन, मासूम बच्चे। लेकिन हिम्मत करके हजरत फातिमा ने कहा अपने शोहर से, बच्चों को सुला देती हूँ, बच्चों को प्यार मोहब्बत से सुला देती हूँ, आप भी भूखे रहे, मैं भी भूखी रहती हूँ, आप जाके मेरे अब्बा को बुला लाओ। हजरत अली ने कहा, अल्लाह की कसम मेरे दिल की तमन्ना भी यही है, आप बच्चों को सुला दे, मैं अभी जाता हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर लाता हूँ। हजरत फातिमा ने प्यार मोहब्बत से पर्दा रखा और हजरत हसन हुसैन को उस पर्दे के पीछे कर दिया, और मालूम नहीं किसी तरह सुलाने की कोशिश कर रही है। हजरत अली आगे बढ़ गए हैं और जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए, हमारे नबी ने पूछा, क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं था। कहा, कुछ नहीं था, आप गए और ये कुछ कपड़े में बंधी हुई रोटी आई है और हम कोई नहीं खाएगा, क्योंकि हम 1.5 दिन के भूखे हैं। अल्लाह के रसूल, आपका तो 4था दिन है। और उस वक्त हजरत फातिमा का जुमला सुनना, हजरत फातिमा ने फरमाया, मेरा अब्बा खा लो ना, मेरा अब्बा खा लो, क्योंकि अगर हम दुनिया से गए ना तो हमारा नुकसान होगा या हमारे बच्चों का नुकसान होगा, आपको अगर कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान होगा, इसलिए अल्लाह के रसूल आप खा लो। मेरे दोस्तों, सच बताओ, क्या कोई अब्बा अपनी बेटी के भूखा रहते हुए खाएगा? कोई अब्बा? क्या कोई नाना अपने नवासों को भूखा रखते हुए खाएगा? हमारे नबी ने ऐसे ही खाना रख दिया। हजरत अली बैठे, हजरत फातिमा बैठी है, पर्दे के पीछे कौन है? हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा, मेरे नवासे कहा, मेरे नवासे कहा? हजरत फातिमा ने कहा, वो सो गए। कहा, नहीं, सोए नहीं है, उनको बुला लो यहाँ पर। बस एक आवाज दी हमारे नबी ने, दोनों मासूम बच्चे बाहर आए। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आ गए, और यहाँ पर हजरत फातिमा भी, यहाँ पर हजरत अली भी है। हमारे नबी ने फरमाया, लाओ वो रोटी लाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो यूं अपना मुबारक हाथ रोटी पर रखा, और उसके बाद कहा कि चलो कपड़ा हटा दो और सब खाना शुरू करो। जैसा कपड़ा हटाया, अल्लाह की कसम, ऐसा लगा 2 बड़े बड़े बर्तन है, जिसमें एक में सालन रखा हुआ है, एक में रोटी रखी हुई है, और भरकर सालन रखा हुआ है और भरकर रोटी रखी हुई है, और बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब तो खाना तो बहुत हो गया, तो माशाल्लाह बोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, और हजरत फातिमा ने भी खाया, हजरत अली ने भी खाया, बच्चों ने भी खाया। अच्छा, खाने के बाद भी अल्लाह की कसम ऐसा लगता था एक लुकमा भी कम नहीं हुआ, खाना वैसा का वैसा बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब इम्तिहान, अब एग्जाम, जो एग्जाम होता है ना हमारे मदरसों में, कैसा एग्जाम होता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबने खा लिया, हमारे नबी ने पूछा, बेटी फातिमा पेट भर गया? देखो अब्बा कैसा बेटी का इम्तिहान ले रहे। अब बेटी फातिमा पेट भर गया? तो हजरत फातिमा ने कहा, अल्लाह के रसूल कितना खाना, कितना, हम तो 5 रोटी समझते थे, ये तो कितना खाना। बस हमारे नबी ने यहाँ एग्जाम लिया, कहाँ से आया? मिन ऐन हाज़ा, कहाँ से आया? अच्छा, हम होते तो क्या जवाब देते मालूम है? अब्बा आप आए, आपके मुबारक हाथ की बरकत से आया। बोलो, यही जवाब देते ना। हजरत अली क्या जवाब देते? मेरे ससुर आप आ गए, आपके मुबारक हाथ की बरकत से आ गया। नवासे क्या जवाब देते? नाना जान आपके हाथ मुबारक की बरकत से आ गया। जैसे हमारे नबी ने फातिमा को पूछा, फातिमा इतना ज्यादा खाना और एक लुकमा भी कम नहीं हुआ, ये कहां से आया? हजरत फातिमा की आंखों में आंसू थे। फरमाया, अब्बा सही बात है, हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। इसकी तरफ से आया हुआ है। बस इतना कहा कि हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। हमारे नबी खड़े हो गए, फातिमा को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी फातिमा तू कामयाब हो गई, मेरी बेटी तू कामयाब हो गई। और हमारे नबी ने इतने प्यार से फातिमा की पेशानी को चूमा, और हमारे नबी ने फरमाया, फातिमा तूने वो जवाब दिया जो किसी जमाने में हजरत मरियम ने जवाब दिया था। बोलो सुभान अल्लाह। वो जवाब दिया किसी जमाने में हजरत मरियम ने जवाब दिया था। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने अल्लाह का नाम लिया। इसका मतलब है कि मेरी बेटी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ने तेरे दिल में जमा दिया। जो एक अब्बा को अपने बेटी के ईमान की फिक्र होती है, आज वो फिक्र पूरी हो गई कि मेरी बेटी के ईमान को अल्लाह ने कबूल कर लिया है।
اور تم نے وہ جواب دیا جو جواب کسی زمانے میں کس نے دیا تھا؟ اور حضرت مریم نے جواب دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کے ماموں تھے حضرت زکریا. کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام. وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو عبادت کا بہت شوق تھا تو ایک کمرہ دیتے تھے اور حضرت مریم کو کہتے تھے کہ تم یہاں عبادت کرو. اور وہ کمرہ کیسا تھا؟ اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا, صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی جیسی بنی ہوئی تھی, اس پر بھی وہ تالا لگا دیتے تھے. اب اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اوپر ایک سوراخ تھا جس میں سے ہوا آتی تھی اور جاتی تھی. حضرت مریم وہاں بیٹھ کر اس زمانے میں جو بھی عبادت تھی حضرت مریم عبادت کرتی. ایک دن کئی گھنٹے کے بعد ماموں حضرت زکریا کئی کام پر گئے تھے, کئی سفر پر گئے تھے, بہت زیادہ گھنٹے گزر گئے. آئے, جلدی سے تالا کھولا, وہ چھوٹی سی کھڑکی کو کھولا, اندر آئے تو دیکھا حضرت مریم بیٹھی ہے اور سامنے فروٹ, پورا ڈھیر بھر کے فروٹ رکھا ہوا ہے, پھل فروٹ, اور وہ بھی اتنا تازہ فروٹ رکھا ہوا ہے. اور وہ فروٹ رکھا ہے جس کا موسم, جیسا ابھی آم کا موسم نہیں اور آم آ جائے تو ایسا فروٹ رکھا ہوا, اتنا بڑا فروٹ رکھا ہوا. تو وہ حضرت زکریا آئے, ماموں تھے, کہنے لگے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو اس وقت مریم نے جواب دیا تھا, یہ مت پوچھو کہاں سے آیا, اور یہ بے موسم آیا, بڑا آیا, تازہ آیا, چھوٹا آیا, یہ مت پوچھو کہاں سے آیا. یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. بولو یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, جس کو قرآن کریم نے فرمایا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت زکریا نے کمرے میں آنے کے بعد پوچھا, اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا, پورا مجمع بولنے کا کس نے دیا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بس حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا جس کو قرآن نے ذکر کیا تھا, آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ابا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی جواب دیا کہ یہ دینے والا کون ہے. تو میری ماں, بہنیں, بیٹیاں, آج کا ہمارا پہلا سبق, پہلا لیسن ہمارا یہی ہوگا کہ ہم طے کر لیں گے سب سے پہلے مانگنے کی عادت ڈالیں گے. کس سے مانگیں گے؟ اللہ. بولو نا ساتھ میں, بولو نا کس سے مانگیں گے؟ اللہ. اور ایک بات میں آپ کو آج بتا دوں گا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. جو اللہ سے مانگتا ہے نا, اللہ, ہاں پہلے اللہ سے مانگو, پھر اس کے بعد اللہ ذریعہ بناتے جائیں گے اور ذریعے ختم ہوتے جائیں گے, مگر اللہ کا تعاون کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. اب دیکھو جیسے ہمارے مولانا ایوب صاحب نے اللہ سے مانگا, آپ بھی میرے پیارے بچوں اللہ سے مانگو. میں جب وہاں پڑھاتا ہوں وہاں گجرات میں, اور پہلے میں بہت بڑے دارالعلوم میں پڑھاتا تھا, مشکات شریف کا سبق پڑھاتا تھا, تو اس وقت پورا حفظ کلاس جو تھا نا, تقریباً 600 بچے حفظ کلاس میں پڑھتے تھے, اس کا پورا ذمہ دار مجھ کو بنایا گیا تھا. تو کتنی مرتبہ مولانا کوئی بچے کو مارتے تھے اور مارنے کے بعد کہتے تھے جاؤ قاری احمد علی کے پاس جاؤ اور جا کر کہہ دے کہ تو حفظ کلاس میں نہیں چلے گا, تو تیرے کو ناظرہ بھی برابر نہیں ہے, تیری ادائیگی بھی برابر نہیں ہے. معلوم ہے وہ بچہ روتا میرے پاس آتا تھا اور آ کر پہلے تو ہمت نہیں کرے کلاس میں آنے کی, پھر دھیرے سے بیچارہ آنے, میں پوچھتا تھا کیا ہوا بیٹا, تو اور اس وقت میرا بھی غصہ بہت زیادہ تھا. میں نے کہا کیا ہوا, تو کہتا تھا وہ مولانا نے مارا اور مولانا نے کہا کہ تو مدرسے سے چلا جا, تیرے کو یاد تو ہوتا نہیں ہے, روز تیرے کو یاد کرا کہ روز بھول جاتا, روز یاد کرا کہ روز بھول جاتا. میں وہ مولانا کو کہتا مولانا اب اس کو مارنا نہیں, آج سے یہ میری کلاس میں بیٹھے گا اور میری کلاس میں بیٹھ کے جتنا ہوگا میں اس کو یاد کراؤں گا. میرے پیاروں, میری بچیوں, میں اگر سوچوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, 100 سے زیادہ بچے ایسے میرے پاس آئے, میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھایا, لیکن پڑھانے کے بعد پھر رات کو اٹھ کر کہنے لگا اللہ کیوں یہ بچہ حافظ نہیں بنے گا, اللہ تیرا ہی تو بندہ ہے نا,
اللہ اس کی ماں نے کتنی قربانی کی ہے کہ اللہ اس کے ابا نے کلیجے پر پتھر رکھا ہے، کیوں حافظ نہیں بنے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 1 مہینہ میں میرے پاس رکھتا تھا، تقریباً 1.5 پارے کا حافظ بنا کر اس کلاس میں بھیجتا تھا، اور پھر وہ حافظ بن کر آتا تھا، اور ماشاءاللہ حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا۔ آج بھی کتنے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا ایسا ہوا، تو یہ میرا کمال، بولو میرا کمال نہیں ہے، یہ وہ بچے کا کمال نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا کمال نہیں ہے۔ ہمیں سب سے بڑا کام جو کرنا ہے، آج کا سبق یہی ہے ہمارا، کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے مانگ۔ کون کون تیار ہے؟ ہماری بہنیں، بیٹیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سب تیار ہے۔ ایک وقت نکالو، ضروری نہیں کہ تہجد میں اٹھنا، بھائی تہجد میں اٹھا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر تہجد میں نہ بھی اٹھا، کوئی بھی نماز کے بعد ایک کونے پکڑ لے رہے 5 منٹ اللہ سے مانگے، اللہ میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا، اللہ سبق کا پارا سمجھ میں نہیں آتا، اللہ میرے کو بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے، اللہ میرے کو بہت بڑی ڈگری حاصل کرنا ہے۔ میرے پیاروں، سب ڈگریاں چھوٹی ہوتی ہیں، سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ کون ہے؟ تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں میں جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ٹائم ہے تو سنا ہوئی تو جانا نہیں، میں کھانا بھی نہیں کھایا، یہ میں کتنوں کو بھی لے کے آؤں مولانا ایوب، ثواب تو میرے کو ملے گا نا، لیکن آج 2 میمن کو لایا ہوں نا، بہت ڈینجر میمن، ایک یہ اور ایک وہ ہمارا فتح، یہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا نا، کہ میں سوچ رہا تھا کب مائک چھوڑے، ورنہ میرا گیا۔ وہ ایک میمن تھا، فتح سننا، بہت پتے کی بات ہے سننا۔ ایک میمن تھا، تہجد میں اٹھے، تو بھی ہوگا، تو بھی اٹھتا ہے، تہجد میں اٹھا، اللہ کو کیا بولے معلوم؟ اللہ 1,00,000 روپیہ دے۔ کتنا؟ 1,00,000 روپیہ دینے کا، زیادہ دے گا تو بھی نہیں دوں گا اور کم دے گا تو بھی نہیں دوں گا۔ روز دعا مانگا اور رو کر اللہ 1,00,000، اللہ 1,00,000، اللہ بات پکی ہے، 1,00,000 کے اوپر 1 روپیہ بھی آیا تو نہیں، اور اگر کم آیا تو بھی نہیں، پورے گنوں گا، 1,00,000 ہوں گے تو میرے، باقی تو چھوڑ دوں گا۔ اب کوئی پڑوسی تھا، میرے جیسا کوئی ہوگا یا مولانا ایوب آپ کے جیسا کوئی ہوگا پڑوسی، سوچا روز تہجد میں 1,00,000 اور پھر اللہ سے وعدہ کرتے کہ زیادہ ہوا تو نہیں لوں گا، نہیں کم ہوا تو بھی نہیں لوں گا، پورے 1,00,000 ہوں گے تو لوں گا۔ تو کوئی میرے جیسا پڑوسی ہوگا، اس نے پورا کپڑا میں پیسے بھرا، اور 1,00,000 میں 10 روپیہ کم ڈالا، اور لیکن جیسا وہ تہجد میں اٹھا نا، اللہ 1,00,000 کم بھی نہیں، اللہ زیادہ بھی نہیں، اس نے وہاں سے وہ کپڑا پھینکا تو کہا او سبحان ربی کا، آ گیا تہجد کے وقت میں آ گیا۔ اب مجھے پھٹافٹ میمن لوگ پیسہ گنتے، ہماری عقل ہے اس نے پیسہ گنا تو اس میں 10 روپیہ، قاعدہ تو ہے کہ لے کے نہیں جا سکتا، اللہ سے کہا تھا کم ہوگا تو بھی نہیں، زیادہ ہوگا تو بھی نہیں۔ اچھا وہ میرے جیسا پڑوسی بعد کھڑے لے کر ہنس رہا ہے کیونکہ واپس دے گا، میرا پیسہ تھوڑی کرنے والا، پھر اس نے گننا شروع کیا، ٹپاٹپ گنا، بولو 10 روپیہ، پھر اس کو سمجھ میں پھر گنا، تیسری مرتبہ پٹافٹ مشین میں ڈال کر پھر بھی 10 روپیہ کم۔ تو بازو والا میرے جیسا ہنسا کہ پھر چھوڑ کے جائے گا، اپنا پیسہ اپنے پاس آئے گا۔ یہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ حساب میں بہت پکے، اللہ آپ حساب میں بہت پکے، اللہ جو رومال دیا اس کا بھی پیسہ کاٹ لیا، لے کے چلا جائے۔ میرے اور مولوی ایوب جیسا تھا منہ کا منہ دیکھتا رہ گیا، یہ میمن سے کبھی ٹکرانے کا نہیں۔ چلو آپ ذرا ہنسے تو میرے کو اچھا لگا۔ اب جو میں واقعہ بیان کروں گا نا، اس کے بعد آپ کا یقین آ جائے گا کہ جب بھی مانگیں گے تو پہلے کس سے مانگیں گے؟ مانگیں گے نا انشاءاللہ، اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو اسلام کی ہسٹری ہے اس میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے غزوہ احد، عربی میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں غزوہ احد یا جنگ احد، اصل عربی میں ہے غزوہ احد۔ آپ کو معلوم ہے یہ جنگ سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا
जिसको तश्कील कहते हैं, तश्कील, आपने जमात वालों की तश्कील देखी होगी, तश्कील किया था हमारे नबी ने, आओ 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 सब मैदान में आओ, क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह माफ भी कर देगा, अल्लाह जन्नत भी देगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या ऐलान हुआ था? साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। खैर हमें इस वक्त वो बात पर नहीं जाना, बस इतना है कि ऐलान हुआ। अब सुनना, एक जवान अकलौता बेटा, और एक जवान अकलौता बेटा, यानी 20-22 साल की उम्र, नाम है हजरत मालिक। पूरा मजमा बोलेगा नाम क्या है? वो हमारे नबी साहब के पास आए कि मुझे भी जानना है। हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं, 20-22 साल के हट्टे कट्टे जवान तंदुरुस्त तो तुम जाओगे। तो कहा मैं अकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ के लिए माँ की खिदमत नहीं करने वाला, मैं जाऊंगा। तो हमारे नबी साहब ने फरमाया कोई बात नहीं। अभी तो बात हो रही थी इतने में तो इनकी बूढ़ी अम्मा आ गई। बूढ़ी अम्मा आ गई और बूढ़ी अम्मा ने भी कहा अच्छा बेटे जा रहे हो ना, अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो ना। और बूढ़ी अम्मा क्या कहती, जाओ जाओ जाओ, कमाओ कमाओ, नेकी कमाओ, और उसके बाद जल्दी जल्दी वापस आ जाना। देखो बेटा बेटा तुमने घर में खाना रखा है, फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ खाना भी खा लेगी, मैं रात को सो भी जाऊंगी, तुम खूब मेहनत करना और जल्दी जल्दी वापस आना। खैर वो बूढ़ी अम्मा तो चली गई, यहाँ से पूरी जमात चली गई। अल्लाह का करना करना, जो अल्लाह करे उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो हजरत मालिक, बोलो उम्र कितनी, 20-22 साल उम्र, शहीद हो गए। बोलो क्या हो गए? शहीद हो गए। अब शहीद तो हो गए, अब पूरा काफिला, पूरी जमात वापस आ रही है। अब जब पूरी जमात वापस आ रही है तो ये बूढ़ी अम्मा को तो मालूम है मेरा बेटा भी आ रहा। अभी बूढ़ी अम्मा बेचारी 80-85 जितने भी साल की अम्मा होगी, वो ऐसा लकड़ी का सहारा लेके वो ऐसा धीरे 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 आगे बढ़ रही है। मतलब कितनी भी बूढ़ी होगी उम्र के बारे में नहीं मालूम, लेकिन वो लकड़ी का सहारा लेके आगे चली जा रही है और सबको पूछ रही है ऐना इब्नी मालिक, मेरा बेटा मालिक, मेरा बेटा, मेरा 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 बेटा मालिक कहाँ पर है। अब जो भी सामने आता उसे ये तो मालूम है कि मालिक, लेकिन माँ को कैसा बोले, क्योंकि जो तड़प के साथ वो पूछ रही है, और माँ की तड़प से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई तड़प हो ही नहीं। आदमी को सब मिल सकता है मगर माँ वापस नहीं। एक बार माँ जाती है ना, फिर वो माँ का सहारा वापस आता कभी नहीं है। तो वो माँ थी, बार बार पूछे मेरा बेटा मालिक का, कोई जवाब न दे। इतने में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे। तो बूढ़ी अम्मा बड़ी खुश हो गई कि अल्लाह के रसूल को तो पता ही होगा कि मेरे बेटे की क्या खबर है। वो बेचारे लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने मैंने मेरे बेटे को दिया था, कहीं ना इब्ने मालिक, मेरा बेटा मालिक कहाँ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चेहरे अनवर देखा, समझ गए कि अगर मैं ये कहूंगा कि तेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, शायद माँ को अटैक आ जाएगा, शौक लगेगा और माँ भी दुनिया से चली जाएगी। इसलिए हमारे नबी ने कितना प्यारा जवाब दिया, कहा कि तुम तुम्हारे बेटे के बारे में पूछ रहे हो, फिक्र मत करो, पीछे अबू बकर आ रहे। पीछे कौन आ रहे? हजरत अबू बकर। उनको पूछ लेना, वो फाइनल जवाब दे देंगे। ये कहकर हमारे नबी साथ चले गए। अब वो बूढ़ी अम्मा दरख्त का सहारा लेके या कोई बड़े लकड़े का सहारा लेके खड़ी है कि कहाँ है अबू बकर, कहाँ है, गर्मी का जमाना है। इतने में नजर पड़ी हजरत अबू बकर भी पूरी जमात के साथ आ रहे। ये बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे गई, अबू बकर को पूछा ऐ नहीं मालिक, मेरा बेटा मालिक कहाँ है। तो हजरत अबू बकर को भी मालूम था, और हजरत अबू बकर से नरम दिल वाला कौन होगा। तो हजरत अबू बकर ने रोते रोते कहा मेरे को काय को पूछ रही बूढ़ी अम्मा, वो अल्लाह के रसूल गए उनको पूछ लेती ना। बस बूढ़ी अम्मा का दिमाग गुस्से में चकराया कि वहां पूछने गई तो कहा कि अबू बकर को पूछो। अब अबू बकर को पूछने आई तो कहते कि अल्लाह के रसूल को जाकर पूछो। तो मैं बूढ़ी माँ ये लकड़े का सहारा लेकर चल रही हूँ, क्या मैं यही चक्कर लगाती रहूं, ये सबको पूछती रहूं कि मेरा बेटा मालिक कहाँ है। तो हजरत अबू बकर ने सोचा कि अच्छा अल्लाह के रसूल ने मेरे पास भेजा है, क्या जवाब देने का। हजरत अबू बकर थोड़ी देर के लिए खामोश रहे। कहा कि अगर ये कहूंगा इंतकाल हो गया, शहीद हो गई, तो माँ तो अभी खत्म हो जाएगी। हजरत अबू बकर ने क्या कहा मालूम, वो जरा काम में लगे, आ रहे पीछे आ रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, आ रहे पीछे आ रहे। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा ठीक है मैं वो यही सहारा लेकर खड़ी हूँ, आएगा मेरा बेटा मैं देख लूंगी करके वो बूढ़ी अम्मा वहां गई। और हजरत अबू बकर ने जो रोना शुरू किया, क्यों रोते थे मालूम, रोते थे अल्लाह, आज तक अबू बकर कभी झूठ नहीं बोले,
بولو آج تک ابو بکر کبھی جھوٹ نہیں اسی لیے حضرت ابو بکر کو ابو بکر نہیں صدیق کہا جاتا ہے. صدیق، میں صدیق ہوں اللہ. آج تک میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آج زندگی میں میرے کو جھوٹ بولنا پڑا، کیونکہ اگر نہ بولتا تو ماں کی جان چلی جاتی. سننا، حضرت ابو بکر روتے روتے جو جماعت کو لے کر چلے تھے نا، روتے روتے جیسے مدینے میں آئے، حضرت ابو بکر نے فرمایا جس کو جہاں جانا ہو جاؤ، میں مسجد میں جاؤں گا. حضرت ابو بکر مسجد میں گئے. اس وقت مسجد میں پھٹی پھٹی چٹائیاں رکھی ہوتی تھی. ایک چٹائی کے ٹکڑے پر حضرت ابو بکر گئے، سیدھے سجدے میں گئے، کہا اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اللہ، لیکن کرتا تو کیا کرتا اللہ کے رسول نے میرے پاس بھیجا. اگر میں کہہ دیتا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، تو ماں کا انتقال ہو جاتا. اللہ میں اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آج جھوٹ بولا. اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر حضرت ابو بکر کیا کہے معلوم؟ اللہ وہ عورت کو تسلی دے دے، اس کو کسی طرح بھی تسلی دے دے کہ تیرے بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو آرام سے گھر میں چلی جا، کھا لے پی لے. اللہ وہ عورت کے دل میں اطمینان دے دے. ابھی حضرت ابو بکر سجدے میں ہے اور باقاعدہ آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپ ٹپ چٹائی پر ٹپک رہے گے، اور اچانک ایک آواز آتی ہے، پیچھے آواز آتی ہے، کوئی جیسا آواز دے رہا ہو، ارے عجب ہو گیا، عجب ہو گیا، عجب ہو گیا. حضرت ابو بکر بھی سر اٹھائے، دیکھا اللہ کی قسم، دیکھا دور، دیکھا ماں بھی آ رہی ہے، ان کا بیٹا مالک بھی آ رہا ہے. ماں بھی آ رہی ہے اور جوان بیٹا جیسا ہاتھ پکڑ کر دونوں آ رہے ہیں، اور پورا مجمع کہہ رہا ہے او مالک تو شہید ہو گئے تھے، ارے ہم نے ان کو قبر میں اتارا تھا، ارے ہم نے تھوڑا سا کفن کا کپڑا دیا تھا، ارے بڑی مشکل سے کفن کا کپڑا ملا تھا، ارے وہ کیسے اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں. سچ بتاؤ اگر میں وہاں پر ہوتا تو کھڑے ہو کر کہتا او میں دعا مانگ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا. حضرت ابو بکر نے صرف دور سے دیکھا، کسی کو کچھ نہیں کہا، واپس آئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اور سجدے میں ایک ہی بات کہی، اللہ مجھے معلوم تھا تو میری دعا قبول کرے گا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آج ابو بکر دعا مانگے گا، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. ایک دنیا سے گئے ہوئے کو اللہ واپس لے کر آئے گا. معلوم ہے حضرت ابو بکر اسی دعا میں تھے، اور باہر بڑا مجمع، اور مالک کو لوگ مبارکبادی دے رہے، ماں کو مبارکبادی دے رہے، اور ماں بھی سمجھ نہیں رہی ہے کہ سب کو مبارکبادی نہیں ملتی، میرے بیٹے کو کیوں مبارکبادی ملتی. ماں کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو کے واپس آیا ہوا ہے. لیکن حضرت ابو بکر سجدے میں کسی نے حضرت ابو بکر کے یہ کندھے پر یوں ہاتھ کیا. حضرت ابو بکر یوں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ہمارے نبی کا چہرہ مکمل آنسو سے بھرا ہوا ہے. کہتے ابو بکر کیا ہو گیا، ابو بکر کیا ہو گیا. حضرت ابو بکر نے جب یہ داستان سنائی نا، ہمارے نبی نے فرمایا اکیلا تو نہیں ابو بکر، اکیلا تو نہیں. جس محبت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ تو نے اللہ سے مانگا ہے، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی مرد یا عورت مانگے، آج بھی وہ اللہ ہے اور وہ اللہ رہے گا، وہ اس وقت بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا. اس لیے میرے بچوں میں اس ایک گھنٹے میں کیا کہوں، صرف یہی کہوں گا روزانہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالو جس میں اور میرا اللہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. کس سے مانگنے کی عادت ڈالے؟ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے. اور میں ایک بات بتاؤں، اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تھا؟ نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی تھا؟ کوئی تھا نہیں، اور کوئی ہے نہیں، اور کوئی آئے گا نہیں. ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، اللہ نے فرما دیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، بولا ہمارے نبی، سچ بتاؤ ہمارے نبی کی دعا سے بڑھ کر کوئی دعا ہوگی؟ کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ نے وہاں عرش پر بلایا، جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا، آپ کے بعد کوئی جائے گا. وہ نبی کی دعا کا کیا عالم ہوگا. معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے. بہت سننے جیسی بات ہے بھائی سلمان، موبائل پر مت جاؤ، بہت سننے جیسی بات ہے، بہت پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے. آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کچھ کام یاد آیا،
اچھا وہ زمانے میں وہ بتیاں چھوٹی چھوٹی جلتی تھی، تیل نہیں ہوئے تو وہ بھی نہیں جلتی تھی. حضرت عائشہ کو کچھ کام یاد آیا، ہمارے نبی ایسے دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے رسول کچھ کام سے. تو ہمارے نبی نے پوچھا من انتی، تو کون ہے، تو کون ہے؟ سچ بتاؤ آج اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو پوچھے تو کون ہے، دھمال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دھمال ہے افروز، ارے کیسی دھمال ہو جائے کہ میرے کو نہیں پہچانا تم نے، میں تو پوچھوں نہیں، حالت خراب ہو جائے. لیکن ہمارے نبی ایسے دعا میں پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ، تو کہا کہ تو کون ہے؟ تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی، میرے کو پوچھ رہی تو کون ہے؟ تو کہا میں ابو بکر کی بیٹی، بیٹی تو ابی بکر، میں ابو بکر کی بیٹی. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر کون ہے؟ تو حضرت عائشہ اور گھبرائی، کہنے لگے ابو قحافہ کے بیٹے ابن ابی قحافہ. ہمارے نبی نے کہا ابو قحافہ کون ہے؟ حضرت عائشہ واقعی گئی اور جا کر کونے میں رونے لگی. یہاں ہمارے نبی اپنی مناجات اور دعا میں، جب دعا ہو گئی ہمارے نبی آرام سے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو مبارک صاف کیے. دیکھا تو عائشہ رو رہی ہے. کہا عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا رو نہ تو کیا کروں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے میرا ابا کو نہیں پہچانا، اور میرا ابا کے ابا کو نہیں پہچانا. میں نے کہا میں عائشہ، آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی، آپ نے نہیں پہچانا. میں نے کہا ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے، آپ نے نہیں پہچانا. سننا ہمارے نبی نے فرمایا ان لی ساعہ، ان لی ساعہ. ہمارے نبی نے فرمایا نہ عائشہ، نہ عائشہ، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے میرا اور اللہ کا جو لو لگتا ہے، اس میں جبرائیل آتے میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا ہوں، جبرائیل آتے میں جبرائیل کو بھی نہیں پہچانتا. تو میرے بچوں کے ہمارے پاس ایک گھڑی ایسی نہیں آئے گی جب نبی وہ گھڑی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی ایک گھڑی بنا لے جس میں اور میرا اللہ. جب آپ کو معلوم ہے میرا سبق ہو گیا، یا ہماری جو ماں بہنیں بیٹھی ان کو معلوم ہے سب گھر کا کام ہو گیا، اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، ایک 10 منٹ کے لیے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے اب میں اور میرا اللہ. اور اللہ تو خود فرماتے میرا بندہ مانگ لے تو مانگتا جائے گا، میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا. تو سب کرو گے، بولو کرو گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا. دیکھو جتنے میری بیٹیاں، ہم چونکہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ سنایا تھا کہ مدرسے میں بچے جو ہوتے ہیں نا، چونکہ میں بھی یہ لائن سے گزر کے آیا ہوں، اور تقریباً یہ میں جب حافظ بن رہا تھا افروز بھائی، یہ راندیر میں جامعہ میں، اور ہمارا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا تھا. یعنی میں حافظ ہوا نا 10 مہینے میں الحمدللہ حافظ ہو. لیکن جب حافظ ہوا میرے ابا کو پتا چلا یہاں کوئی حافظ ہوتا ہوگا تو معلوم نہیں کتنا امامہ پہنا ہے. میری عمر تھی، میں کیا جواب دیتا، چپ چاپ بیٹھا رہا اور سوچتا تھا یہاں لوگ حافظ ہوتے کتنا نوازا جاتا ہے، اور یہاں میں حافظ ہوا کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے پیاروں، لیکن میں یہ مدرسے کی زندگی میں رہا ہوں، پھر اس کے بعد قاری بنا، اس کے بعد عالم بنا، اس کے بعد وہ سہارنپور جا کر مفتی بنا. میرے دوستو، شیطان ہم کو بہت بھڑکاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا اور اس سے اسی غلطی، اتنی بڑی عالمہ اس سے غلطی. ارے مولانا کے ساتھ شیطان بھی بہت بڑا ہوتا ہے، عالمہ کے ساتھ شیطان بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا مقابلہ کہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، ایک کام کرنا، شیطان کبھی قریب نہیں آئے گا. بولو سبحان اللہ، نہیں آئے گا. اور وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا آج سے گرا نماز پڑھنے کا. اور میں چیلنج کرتا ہوں، اوپن چیلنج، اور بالکل کھل کے چیلنج کر رہا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کی سب گندی عادت چھوٹ جائے گی. کبھی کبھی پڑھنے کے زمانے میں بیڑی پینے کی عادت ہو جاتی ہے، تمباکو کھانے کی عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی موبائل جو ہے نا، موبائل چھپ چھپ کے مولانا منع کرتے تو بھی چھپ چھپ کے، اور پھر آپ باہر نکل کر کیا بولتا معلوم، اس کو کیا معلوم پڑے ایسی جگہ چھپا تھا، اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا. یہ جو بھی ہوئے، یہ آپ کا کمال ہے، ہوگا، لیکن گناہ ہوتا ہے. بولو گناہ. اور گناہ کو دور کرنے ہے نا. ایک تو ہے کہ بھائی میں گناہ نہیں کروں گا تو اس میں ڈر لیتا ہے، آج نہیں کرے گا کل کرے گا، کل نہیں کرے گا پرسوں کرے گا. لیکن ایسا کام کرو کہ گناہ کی نفرت ہی آ جائے، گناہ اتنا دور ہو جائے. اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سارے گناہوں کی نفرت میں تیرے دل میں ڈالوں گا. اللہ
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، گناہ آج نہیں کروں گا، کل کروں گا، کل نہیں کروں گا، نہیں. اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بس یہ جتنے گناہ ہے، چاہے موبائل کا گناہ ہے، چلو مدرسے میں موبائل نہیں ہے، چھٹی میں گھر میں موبائل ہاتھ میں آتا ہے، لیکن اللہ ایسی نفرت ڈالے گا کہ گھر کی طرف بھی کوئی موبائل دے گا نا، کہے گا بھائی یہ میرا کام نہیں، میرا کام پڑھنا پڑھانے کا کام ہے. تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. نماز آج 2 پیغام لے کے جائیں گے. ایک تو مانگیں گے کس سے، اور روزانہ کتنی دیر، کچھ 5 منٹ 10 منٹ صرف میں اور میرا اللہ. میری ماں، بہنیں، بیٹی، بچے، سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے پیغام ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. اور دوسرا کام 5 وقت کی، کون ہاتھ اوپر کر کے بول دے ماشاءاللہ، بولو کریں گے سب، کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو افروز فتح کو بہت مبارکبادی دوں گا. لائبریری کا بھی اعلان کر دیا ماشاءاللہ. اور دوسرا کیا اعلان کیا؟ جم کا. وہ جم کا ہے نا، آپ کو اعلان نہیں کہ وہ میرے کو سنا تھا کہ مولانا بڑا پیٹ والا اور لمبا، کیونکہ اسے دیکھا کھایا میں نے کھایا. وہ الگ بات ہے کہ مولانا ایوب نے نہیں کھلایا، بولا میرے کو، بولا بھائی میرے کو بھی جم بنا دینا، ایک چھوٹا موٹا جم میرے کو بھی دے دینا، میں بھی کرتا رہوں گا جم. میری بیوی لیکن معلوم نہیں، اور ایک دم سلیم باڈی رکھنے کا. اب ہم دیکھ سکتے جہاں سے بھی پھٹتا ہے، پھٹے جا رہے ہیں. اور پھر تم نے یہاں پہ کھانے کی دعوت دکھائی کی، کھانے کی دعوت. میں مدرسوں میں جاتا ہوں نا تو ایک شعر پڑھتا ہوں. پہلے زمانے میں نا، پتہ پہلا زمانے میں جب میں خود، ہمارا ایگزام ہوتا تھا نا، ہم پوری رات جاگتے تھے. صبح میں ہماری آنکھیں ایسی لال لال ہوتی تھی. خود ہمارے پڑھانے والے کہتے تھے بیٹا اتنے پڑھنے کی کائے کو ضرورت ہے، آنکھوں کو سنبھال، یہ آنکھوں دیکھ لال ہو گئی. تو اس وقت ہم ایک شعر پڑھتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، بولو ہمیں مدرسہ ہے وطن اپنا. یہ مدرسہ مجلس دعوت الحق. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا. لیکن اب ایسے پتہ لوگ جب دعوت دیتے، میں پورا بدل دیا. ابھی کس کا شعر ہے نہیں معلوم، لیکن قیامت میں معافی مانگوں گا اس سے، جس کا بھی شعر ہوئے. میں نے پورا بدل دیا. میں نے کہا ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، باورچی خانہ ہے وطن اپنا، یعنی کچن. ہمیں مدرسے سے کیا مطلب، کچن ہے وطن اپنا. مریں گے ہم بوٹیوں پر، روٹی ہوگا کفن اپنا. میرے بچوں ماشاءاللہ دعوت بھی ہے، لائبریری روم بھی ہے، جیم بھی ہے. اور یہ تو صرف ابھی کا بولا ہوا ہے. ابھی میں، حاجی جنید، مولانا ایوب اور محنت کریں گے، کیونکہ یہ مہمان ہے تو ہم بھی تو مہمان کے قریب ہے نا. پورا وصول کر کے جب مولانا نچوڑ لیں گے، جاؤ السلام علیکم. خیر اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. اچھا بکرے بھی کٹوائے، اچھا بکرے کٹوا کے بریانی بنائیے. تو بھائی میرے کو سورج نے آج تک ایک بکرے کا گوشت نہیں کھلایا، اور اب تو ڈاکٹر نے بھی منع کر لیا. ہاں یہ مہمان صحیح میں کسی کو آگے نہیں دیتا، کوئی بھی میرے قریب. اور معلوم ہے آپ کو، آپ 15 سال کی دوستی پر آج نمبر لگا. اور ایک صحیح بات بتاؤں، میں قاری احمد علی، اب کتنی جگہ پر ہم جاتے، میری عادت ہے گاڑی میں بیچ میں بیٹھنے کی. اس کو میں آگے بٹھاتا ہوں، لوگ اس کو قاری احمد علی سمجھتے ہیں. جب تک بیان شروع نہیں ہوتا لوگ اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں. ہم میوات گئے تھے نا، میوات، تو یہ انووا میں آگے، میری انووا پیچھے. انہوں نے کبھی قاری احمد علی کو دیکھا نہیں. ٹوکرے کے ٹوکرے پھول لائے تھے، سب اس کے اوپر اڑائے، سب پھول ختم ہو گئے. اس کے بعد میں کسی نے کہا وہ قاری احمد علی تو پیچھے کی گاڑی میں آ گئے. اب کرے تو کیا کرے، وہ جو زمین پہ پھول تھا نا اٹھا کر اٹھا. یہ میرا حق بہت مارا. ایک مرتبہ نندوربار کا نام سنا، ابھی آ رہے نندوربار والے آ گئے. ہاں بس نندوربار ایک مہاراشٹر میں جگہ ہے، وہاں سے ہماری ٹرین پاس ہو رہی تھی. اب لوگوں کو پتا چلا کہ ٹرین میں قاری احمد علی، پورا پلیٹ فارم بھرا ہوا. میں نے اعلان کر دیا دیکھو بھائی کوئی ملاقات کے لیے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ 2 منٹ ٹرین رکے گی. ٹرین کسی کے ابا کی نہیں ہے، وہ ابھی شروع ہو جائے گی. کوئی رہ گیا تو میں کہاں تک سنبھالوں گا اس کو، کیونکہ مجھے تو آگے جانا، جلگاؤں تک جانا تھا مجھے. تو خیر، لیکن ایک بڈھا کیسے بھی کر کے ٹرین میں
आया और पानी की बोतल लेकर मेरे पास आया। मैंने देखा बूढ़े मियाँ देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी तुमको उतरने का। तो मैंने जो पढ़ना था उस पर पढ़ा, उसको दिया और यूँ मुलाकात के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा मुलाकात इससे कर रहा है। मैं देखता रह गया, कब वक्त गुलामी में किया ना मुलाकात। तो ये मेरे को है सही में अफसोस, तू आ जा, लेकिन तेरे को लाके भी क्या, तू भी बेमन फिर और मरूंगा मैं। खैर अल्लाह आप सबको हंसाता रखे, खुश रखे। हम बार बार इंशाल्लाह आएंगे और अफरोज भाई भी आते रहेंगे, हाजी जुनैद भी आते रहेंगे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आएंगे। लेकिन सही बात है वो दरगाह है, लाइव प्रोग्राम जो हमको मिलेगा वो उथड़ा में मजलिस दावतुल हक संस्था में हमें मिलेगा। मेरी प्यारी बेटियां, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा खुद का दिल चाहता है कि अल्लाह हमारी बेटियों को भी ऐसा बनाए और अल्लाह आपको बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर अल्लाह अता फरमाए। इस्लाम कहते हैं ना, बहुत सारे कहते हैं इस्लाम ने औरत को क्या हक दिया। इंशाल्लाह हमारी एक एक बेटी बताएगी और नारा लगाकर बताएगी कि अल्लाह ने औरतों को कितना बड़ा हक दिया है और हमारे मुस्तफा ने औरतों का कितना ख्याल रखा है। ये डॉक्टर भी बनेगी बोलो इंशाल्लाह, ये वकील भी बनेगी बोलो इंशाल्लाह, लॉयर भी बनेगी, बैरिस्टर भी बनेगी, आलिमा भी बनेगी, तकिया भी बनेगी, नकिया भी बनेगी, जकिया भी बनेगी। बस दो काम करना, अल्लाह सब बनाएगा। एक अल्लाह से मांगने की आदत डाल दो और नंबर 2 5 वक्त की नमाज पढ़ने की आदत डालो। बस बंद करो, दुआ करिए। थके आप, थके हो गया, मेरा काम पूरा हुआ, अब तो खाना खिलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। बहुत होने का है अल्लाह, लेकिन अल्लाह ये मजमा बहुत प्यारा, कहाँ से लाएंगे अल्लाह? ऐसा मजमा कहाँ से लाएंगे? ये जमीन कहाँ से लाएंगे? खाजा का दरबार करीब है, कहाँ से लाएंगे अल्लाह? जितने बच्चे और बच्चियां हैं लाल आलमीन इलाह आलमीन अपने माँ को छोड़कर आए अल्लाह, अपने अब्बा को छोड़कर आए अल्लाह। अल्लाह हम भी गुजरे अल्लाह, वो पहली रात बहुत अजीब होती है अल्लाह। सर पे चादर डाल देते हैं, सारी दुनिया समझती है बच्चा सो गया, बच्ची सो गई। अल्लाह कोई सोता नहीं है, माँ की याद में खो जाते हैं अल्लाह। ख्वाब में कभी माँ भी नजर आती है, बहन भी नजर आती है, घर का दरो दीवार भी नजर आता है। मगर अल्लाह ये बच्चे बड़ी कुर्बानी देकर आए हैं, ये बेटियां बहुत कुर्बानी देकर आई है। इलाही आलमीन जिस मकसद के लिए आए 100% मकसद में कामयाबी अता फरमा दे अल्लाह। ये बच्चे जो है ना, बच्चे और बच्चियां, वो तो मदरसे में आते हैं, फिर दोस्त मिल जाते हैं, सहेली मिल जाती है, घुल मिल जाते हैं। लेकिन अल्लाह हम कभी कभी सोचते हैं माँ पर क्या गुजरती होगी, तो माँ बेचारी अच्छा खाना भी नहीं खाती होगी। वो अब्बा जब इस तरफ की कोई बस या ट्रेन को देखता होगा कितना दिल दुखता होगा। ये अल्लाह माँ ने और अब्बा ने जो कलेजे पर पत्थर रखा है, उनकी बरकत से अल्लाह यहाँ के हर बच्चे को और बच्ची को हाफिज कामिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, दीन का दाई बना दे, दीन दुनिया दोनों उलूम से माला माल फरमा दे। और अल्लाह इस मदरसा मजलिस दावतुल हक संस्था को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। इलाही आलमीन तमाम मदारिस मकातिब खानका दावत और तबलीग की हिफाजत फरमा दे। इलाही आलमीन हमारे बेटे फत्ताह ने जो यहाँ पे दिल में बात ली है अल्लाह, और जो ऐलान किया है अल्लाह, और जो आगे करेंगे अल्लाह, इनको जरिया बना दे अल्लाह। अल्लाह हम देखते हैं मौलाना अय्यूब को इधर उधर भागे जा रहे अल्लाह इनको भी एक सुकून और राहत वाले असबाब पैदा फरमा दे। इलाही आलमीन इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमा। इलाही आलमीन मौलाना दाऊद की उम्र में बरकत अता फरमा। इलाही आलमीन इनके बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा। और अल्लाह ये जो नशेबंद तैयार हुआ है इलाही आलमीन इसको हम सब के लिए जन्नत का जरिया बना दे। कि अल्लाह जो मेहमानान किराम आए सब मुसाफिर, अल्लाह तो मुसाफिर की दुआ कबूल करता है। अल्लाह मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, अल्लाह तू बीमार की दुआ कबूल करता है। बस अल्लाह हमारी एक ही दुआ है, अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। अल्लाह जिनके माँ बाप इसमें जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह बहुत नाजुक घड़ी होती है जब माँ का जनाजा उठाना होता है, बाप का जनाजा उठाना होता है। अल्लाह मैंने ये दोनों जनाजे उठा दिए अल्लाह। अल्लाह बहुत कड़ी घड़ी होती है अल्लाह। बस अल्लाह हम एक ही भीख मांगते हैं। लोग कहते हैं कि अम्मी चली गई, अब्बा चले गए, अल्लाह कब्र से उनकी तवज्जो अता फरमा दे। और अल्लाह उनको हमसे राजी फरमा दे। अल्लाह
جو باتیں یہاں کہی گئی مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، تجھ سے مانگنے والا بنا دے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ آج رات کا جو پروگرام ہے اللہ اسے 100% محبوبیت، مقبولیت، عزت، شرافت، کرامت، احترام، حسن کے ساتھ مکمل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مستورات مادہ اوپر چلے، دسترخوان پہ دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا تیار ہے۔